believe in the oneness of Almighty God, to believe in the prophethood, to believe in the revealed books جو religious scriptures کہلاتے ہیں، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا قرآن مجید ہو۔ تو ڈائریکٹیو پرنسپلز میں آپ کو کبھی انبیاء کی تعلیم میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اللہ کے ہر نبی کی تعلیم میں فرض کیے گئے۔ رمضان المبارک اور قرآن، اس کے مقاصد اللہ نے بیان فرما دی ہیں۔ اگرچہ یہ آیات آپ متعدد بار سن چکے ہیں، لیکن اگر قرآن رمضان اور دور حاضر میں اس کو ہم کیسے کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، انٹر لنک کر سکتے ہیں، اگر وہ سمجھنے کے لیے ان آیات کو دوبارہ پڑھیں تو یقیناً ہمیں بہت علم اس سے حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ ڈائریکٹیو پرنسپلز میں کبھی کسی نبی کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں رہا۔ To believe in the oneness of Almighty God, to believe in the prophethood, to believe in the revealed books جو religious scriptures کہلاتے ہیں، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا قرآن مجید ہو۔ تو ڈائریکٹیو پرنسپلز میں آپ کو کبھی انبیاء کی تعلیم میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اللہ کے ہر نبی کی تعلیم میں فرض کیے گئے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ تقوی دراصل گاڈس کانشیسنس ہے، کاگنیزنٹ آف گاڈ ہے، خدا اور بندے کا وہ تعلق ہے جس کی بنیاد پر you abstain from each and everything which is prohibited by Almighty God۔ ہر وہ چیز جو حرام ہے اسے چھوڑ دینا، اور ہر وہ چیز جو جائز اور حلال ہے اسے اختیار کر لینا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ روزے میں تقوی کیسے ملتا ہے؟ ہم 12 سے 15 گھنٹے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت میں آپ امی ابو سے آنکھ بچا کر کچھ کھا پی لیں؟ ایک تصور ہوتا ہے گاڈس کانشیسنس کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی کو حدیث میں احسان کہا گیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ آپ اللہ کی عبادت ایسے کر رہے ہیں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر ابھی ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تصور ضرور کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو مسلسل 12-15 گھنٹے جب ہم یہ میڈیٹیشن کرتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں سے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو دراصل یہ ایک پریکٹس ہے، ایک ایکسرسائز ہے کہ ہم حلال کو چھوڑ کر یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے حرام کو بھی چھوڑنے والے بن جائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ولی کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اس کی تنہائی پاک ہوتی۔ اللہ کے ولی کی تعریف کیا ہے؟ جس کی تنہائی، جب آپ اور میں اور ہم سب اپنے ایز این انڈیویجول، میں اپنے آپ سے سوال کروں، جب میں آئسولیشن میں ہوں تو کیا میری تنہائی درست ہے؟ دیکھیں جس دور میں ہم موجود ہیں زیادہ تر ہمارا گزر ان ڈیوائسز کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کہیں آتا ہے نا تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کون سا والا فون ہے ہاتھ میں، کیا ظاہر ہے کہ یہ ہماری اس وقت ایک ضرورت ہے، ہم اس کی طرف زیادہ چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اور جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو روبوٹکس میں شامل کیا گیا ہے اور باقاعدہ ٹیکنالوجیکل ریولوشن کی وجہ سے، اب آپ غور کیجئے کہ اے آئی مفسر آ رہے ہیں، اے آئی قرآن آ رہے ہیں، اے آئی حافظ آ رہے ہیں، تو آپ کے لیے چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی براؤزنگ ہسٹری شاید ڈیلیٹ کر دیں، کسی کے آنے پر اسکرین چینج کر دیں، اسکرین کی پرائیویسی لگا دیں، لیکن تقوی کا تصور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔
تو نمبر 1 روزے کے ذریعے تقوی کا حصول، حلال کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے حرام کو چھوڑنے کی پریکٹس کرنا، یہ پہلی بات ہوگی۔ اور ہمیں رمضان میں پریکٹس کرنی ہے کہ کس طرح ہم اپنی آئسولیشن کو پاک کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 اسی صورت میں آگے جا کے اللہ فرماتا ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہے، سفر میں ہے، تو اپنے روزوں کی گنتی بعد میں پورا کر لے۔ اپنے شہر سے اگر آپ 92 کلومیٹرز آگے سفر کر رہے ہیں، یو آر آن جرنی، 92 کلومیٹرز آپ اپنے شہر سے باہر نکل کر ٹریول کر رہے ہیں، 15 دن رکنے کا ارادہ نہیں ہے، تو آپ ایک مسافر ہیں، تو حالت سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، یہ نہیں ہے کہ لازم کر دیا گیا، اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلم ڈاکٹر کسی کو یہ تجویز کر دیتا ہے کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا تمہاری بیماری کو بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے، تو گنتی بعد میں پوری کرنی۔ تو شرعی عذر کے باعث اگر ایک مسافر، ایک مریض اپنا روزہ چھوڑتا ہے تو فرض ہے کہ اپنے روزوں کی گنتی کو بعد میں پورا کیا جائے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس آیت کو 2 طرح انٹرپریٹیشن کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کا فدیہ ادا کریں، صدقہ فطر مراد ہے۔ آپ 500 روپیز تقریباً پر ہیڈ اس وقت صدقہ فطر بنتا ہے، تو آپ ان ایڈوانس رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، تو صدقہ فطر ادا کریں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، بہت بوڑھا ہے یا کوئی ایسی میڈیسن لیتا ہے کہ مستقل اسے دوائی لینا پڑتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو فدیہ ادا کر دے 500 ایک روزے کے لیے، فقراء، مساکین، غریبوں میں۔ جو لوگ انہیلر استعمال کرتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہیں لیکن انہیلر لینا پڑتا ہے، تو روزہ رکھیں گے، بعد میں فدیہ ادا کر دیں گے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی ساری برکتیں اس لیے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تمام آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، سب قرآن، یہ سب رمضان میں نازل ہوئی۔ اب رمضان میں قرآن کا نزول یہ اس مہینے کو دیگر مہینوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام بنی نوع انسان کے لیے سینٹر آف گائیڈنس ہے، سورس آف گائیڈنس ہے، ہدایت ہے۔ یاد رکھ لیں کہ ہدایت ریپیل نہیں ہوتی، ہدایت تبدیل نہیں ہوتی، امینڈمنٹس نہیں لائی جاتی ہدایت میں۔ مین میڈ لاس تو تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن گائیڈنس فرام آلمائٹی گاڈ وہ کبھی چینج نہیں ہوتی، انفالیبل ہوتی۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، امینڈمنٹس بھی لائی جا سکتی ہیں، ان قوانین کو ریپیل بھی، ایبروگیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی ہدایت تبدیل نہیں ہوتی، ہدایت پر ایز اٹ از عمل کیا جاتا ہے۔ ہدی للناس ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اس میں ایسی روشن آیات ہیں جو آپ کے لیے ہدایت کے راستے کو روشن کر دیتی ہیں اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت فراہم کرتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں جب ہم ڈس انفارمیشن اور ڈسیپشن کے دور میں، دجالی تہذیب کے دور میں زندہ ہوں، حق اور باطل، ایمان اور کفر میں، صحیح اور غلط میں، نیکی اور بدی میں ہمارے لیے فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہو۔ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، جب حق اور باطل میں التباس، مکس اپ کر کے پیش کیا جا رہا ہو، ہر چیز کو ایمبیگیوٹی کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہو، تو ایسے دور میں اگر حق اور باطل میں تمیز کرنے کا پوٹینشل آپ میں پیدا ہوگا تو وہ قرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی انفالیبل، انچینجیبل، ڈیوائن، ایٹرنل، یونیورسل، کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو ہدایت ہے کہ اس کے بالمقابل ریزن اور ایمپیریکل انکوائری اور ایویڈنس کو نہیں رکھا جا سکتا۔ تو دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ یہ فرقان ہے، یہ ہدایت ہے۔ لہٰذا اپنے لیے ایک پرنسپل طے کر لیں کہ ہمیشہ اپنی عقل اور اپنے مشاہدے کو، اپنی لاجک کو قرآن کی ہدایت کے سبسروینٹ رکھیں گے، ماتحت رکھیں گے۔ یہ دوسری بنیادی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں آگے جا کر ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے،
اور اگر کوئی بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے تو اپنی دنوں کی گنتی بعد میں پوری کر لے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اسلامک لا کا پرنسپل بیان ہو گیا. تو آپ بھی لوگوں کے لیے رمضان میں آسانیاں پیدا کریں، مشکلات پیدا نہ کریں. اس پر پورے اسلامی فقہ کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے کہ وہ کیا فنڈامنٹل پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس ہیں جن پر کوئی مفتی یا کوئی جیورسٹ فتویٰ دیتا ہے. تو ان میں سے ایک بیسک پرنسپل یہ ہے کہ آسانیاں پیدا کی جائیں، مشکلات پیدا. آسانیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 30 کے بجائے 10 روزے رکھ لیں. آسانیوں کا مطلب ہے within the limitations and boundaries which were prescribed by Almighty God and His Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری بنیادی بات یہ کہ اللہ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی کو پورا کر لو، اللہ یہ چاہتا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. ہم دیکھیں کہ تکبیر پڑھتے ہیں نا عیدوں میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو بالخصوص رمضان المبارک کے ان دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کریں اور صدقہ فطر کے ساتھ اللہ کی تکبیر بیان کریں. اور یہ سب کیوں ہوا ہے؟ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اب جب ہم رمضان میں شکر گزاری کر رہے ہیں، تقوی اختیار کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، روزہ رکھا جا رہا ہے، مساکین کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، اللہ کی ہدایت سے مستفید ہو کر اپنے اندر ایک پوٹینشل حق اور باطل میں تمیز کرنے کا ہم پیدا کر رہے ہیں، تو اب دل میں اللہ کا قرب پانے کا جذبہ بیدار ہو گیا، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کر لیں. دیکھیے سوالات تو بہت کیے جاتے ہیں، دنیا کے مختلف ڈسپلنز، ڈپارٹمنٹس، ایشوز، چاہے وہ الٹیمیٹ پرابلمس ہوں یا امیجیٹ پرابلمس ہوں، سوالات کیے جاتے ہیں. لیکن وہ سوال جو اللہ کے بارے میں ہے، اس سوال کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے. تو جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، بے شک میں بہت قریب ہوں. یہ جواب براہ راست بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن تعلیم یہ ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ اور آپ تک میڈیشن ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی خبر تو اس سے ملے گی جو سب سے زیادہ باخبر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی سب سے زیادہ باخبر ہے تو وہ اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہو سکتی ہے. اللہ کا قرب پانا، تو فرمایا میں بہت قریب ہوں. اور اس قرب کو پانے کا جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا کرنا ہے. دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، فرمایا جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں. میں نے ابھی کچھ دیر قبل اقرا یونیورسٹی میں بھی کہا کہ ہمارے ہاں کنفیشن کا تصور نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے پہلے کسی کے پاس جا کر کنفیشن کریں کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، وہ ہمیں کوئی انٹیلیجنس سائن کر کے دے دے. ایسا نہیں ہے. اسلام میں یہ اتنا آسان ہے کہ بس 2 رکعت نماز تازہ وضو کر کے نفل ادا کر لیں، اپنی پیشانی ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں اور یہ ہاتھ صرف پروردگار عالم کے سامنے پھیل جائیں. اور ان ہاتھوں کو اٹھا کر جس وقت آپ یا اللہ کہتے ہیں وہ اپنی تمام تر صفات کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یا اللہ، اللہم، ربنا، ربی، ربنا. تو یہ جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. وہ نیک ہے، بدکار ہے، فاسق فاجر ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے، فرمایا جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں. لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم میرا کہنا مانا کرو. ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ابھی وقت نہیں ہے، یہ پورا ایک الگ سبجیکٹ ہے. حدیث میں ہے کہ ایک شخص دعا کر رہا ہے یا رب یا رب یا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ومشربه حرام. تو کھانا پینا، لباس اور جسم اگر حرام سے پروان چڑھا ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی.
تو فرمایا میرا کہنا مانو اور مجھ پر ایمان لے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو 3 مقاصد ہو گئے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی محبت میں حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیں، کہیں ناراض نہ ہو جائے. اور آپ یقین جان لیں، اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی، یا اس میں نقصان کا غلبہ زیادہ ہوگا ہماری بہتری کے لیے. تو تقوی اختیار کریں، رمضان کا مقصد ہے. شکر گزار بندے بن جائیں، رمضان کا مقصد ہے. اور رشد و ہدایت کو حاصل کریں جو قرآن کے ذریعے نصیب ہوگی. میں بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. جب آپ اور میں اس وقت یہاں ایک ایئر کنڈیشن ہال کے اندر بیٹھ کر بہت اچھے ماحول میں بات کر رہے ہیں، غزہ میں 12 سے 13 لاکھ افراد، جن کی کل آبادی تقریباً 23 لاکھ تھی. انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس میں تو 32-33 ہزار کہا جا رہا ہے، لیکن تقریباً مور دین 1 ملین افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں. کل آبادی 23 لاکھ تھی، رفح پہ تقریباً 12 سے 13 لاکھ افراد ہیں. اور آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کو پہلے لبنان سیریا کے بارڈر سے مارتے ہوئے، شہید کرتے ہوئے، کارپیٹ بامبنگ کے ساتھ خان یونس میں لایا گیا، اور اب رفح بارڈر جو ایجپٹ کے ساتھ ہے، پیچھے میڈیٹرینین سی ہے، ایجپٹ نے بارڈر بند کیا ہوا ہے، اسرائیل نے یہاں پر باڑ لگائی ہوئی ہے، دیوار کھڑی کر دی ہے. اب ان پر بمباری الگ کی جا رہی ہے. اس دور جدید میں جب ہم انوائرمنٹل ایتھکس کی بات کر رہے ہیں، لیونگ اور نان لیونگ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں، اس وقت غزہ میں 12 سے 13 لاکھ افراد وہ بھوک اور پیاس کی باعث شہادت کا درجہ قبول کرنے کے مقام پر ہیں اور بیت المقدس کا دفاع کریں. ہم تو مسجد اقصیٰ کی تو بات ہی نہیں کی جا رہی، وہاں جوئش سیٹلرز الگ مسلمانوں کا کچھ تو خون کر رہے ہیں. تو بڑی قابل توجہ بات ہے کہ ڈیو ٹو اسٹاویشن، فیمن، اس وقت لوگ شہید ہو رہے ہیں. بمباری الگ ہے، گراؤنڈ انویژن الگ ہے، اسنائپرز الگ فائرنگ کر رہے ہیں، بمباری الگ ہو رہی ہے، فاسفورس بام استعمال کیا جا رہا ہے. اور دنیا کی جدید ترین جنگ اس وقت غزہ کے بچوں کے خلاف لڑی جا رہی ہے. ایک طرف وہ ایڈز کے ایریل ڈراپ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کو ویپنائز کر رہے ہیں کہ تم جا کر ان بچوں کو قتل عام کرو. تو آپ غور کیجئے کہ 2024 میں لوگ بھوک اور کہاں ہی میں ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ رد ہو گیا، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو رد کر دیا گیا، لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ سب سے بڑا احتجاج، پروسیشنز ویسٹ میں لیڈ کیے جا رہے ہیں. مسلمان تو پاکستان میں ڈی سینسٹائزڈ ہو گئے ہیں، نہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، نہ اب کوئی احتجاج ہوتا ہے، نہ کہیں بات ہو رہی ہے. تو رمضان کے اس مہینے میں روزانہ اپنا معمول بنا لیں کہ جب دسترخوان لگے سب ایک ساتھ بیٹھ کر دعا کریں، اور اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں آپ کے دسترخوان پر سحری اور افطاری میں ہوں. تو وہ غزہ کے معصوم بچے، عورتیں، مرد جو بھوک اور پیاس کی حالت میں مسجد اقصیٰ کا دفاع کر رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور ہم کیا کر سکتے ہیں، سوچیں، غور کریں. کیا اکنامک بائیکاٹ ہو سکتا ہے؟ میں آگے بڑھ کر ایک اور بات آپ سے کہوں گا. آئیڈیالوجیکل، کلچرل، سوشل بائیکاٹ کریں. صرف کوکا کولا کی بوٹل کو سائڈ میں رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر ہمارا حلیہ، ہماری سوچ، ہماری آئیڈیالوجی جوئش اور ویسٹرن اور زائنسٹ ہے. کیا ہم زائنسٹ آئیڈیالوجی کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم فلسطین کے لوگوں کی محبت میں زائنسٹ کلچر کا رد کر سکتے ہیں؟ اور آخر میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ ایتھیزم پہلے ایک کلچر اور سویلائزیشن کی صورت میں سامنے آتا ہے، پھر وہ آئیڈیالوجیکل ہوتا ہے. تو تصور خدا، ہدایت کا تصور اگر ہماری عملی زندگی سے ارریلیونٹ ہو جائے گا تو پھر نظریاتی الحاد کی طرف بڑھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صاحب قرآن کی حکمت اور سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں رمضان کی برکت سے تقوی، ہدایت اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.